اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عمر برلاس پروگرام انوار سحر کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اور ماہ رمضان کی برکات سے، فضیلتوں سے، رحمتوں کو خوب اپنی آغوش میں سمیٹ رہے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہی پسندیدہ چیز ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنے آپ کو بالکل اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، تلاوت قرآن پاک کریں، ذکر اذکار کریں، خود کی تربیت کریں، بچوں کی تربیت کریں، اور اپنے گرد و نواح کے ماحول کو بالکل ایک اللہ کی پسند کے مطابق بنا دیں۔ کیونکہ اگر ہم نے اللہ کی رضا کو جانچ لیا، اللہ کی رضا کو بھانپ لیا، اللہ کی رضا کو حاصل کر لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ریوارڈ سے نوازیں گے۔ ناظرین، ہمارا پروگرام جو انوار سحر ہے، اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے جس میں ہماری چند گزارشات ہوتی ہیں، اور اس میں وہ باتیں جو ہیں وہ ہم بالکل سہل انداز سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان باتوں میں کوئی نہ کوئی میسج جو ہے وہ ہم کنوے کر سکیں، جو آپ کے لیے بھی فائدہ بخش ہو اور ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ اسی طرح اس میں بعض اوقات ہم کسی نہ کسی مہمان کو بھی لیتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا ریلیونٹ کوئی نہ کوئی ٹاپک جو ہے، چاہے وہ کسی صحت کے اعتبار سے ہو یا ہماری روحانی تربیت کے اوپر ہو، وہ ہم مہمان جو ہے ان کو زحمت دیتے ہیں، اور ان کے مشاہدات سے، ان کے علم سے پھر ہم مستفید ہوتے ہیں۔ جو پروگرام کا دوسرا حصہ ہوتا ہے، اس میں ہمارے ساتھ ایک دینی اسکالر ہوتے ہیں، اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ دینی کسی نہ کسی ٹاپک کے اوپر ان سے بات چیت کی جائے، اور جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہوتے ہیں، ہم پھر تلاش کرتے ہیں ان کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں۔ کل ہمیں ایک لاہور سے، پاکستان سے فیڈ بیک ملا، جو کہ ایک لحاظ سے بڑا اچھا فیڈ بیک تھا، اور انہوں نے خیر ہمارے پروگرام کے مختلف سیگمنٹ کی تعریف کی ہر اعتبار سے۔ انہوں نے کہا جی اس میں انفارمیشن بھی ہوتی ہے، اور بڑی عام فہم انداز میں بعض اوقات بڑی آسان چیزیں جو ہیں ہمارے دلوں کو سمو لیتی ہیں، اور بڑا اچھا لگتا ہے۔ ایک چیز انہوں نے گزارش کی کہ اگر ہو سکے تو ماہ رمضان کے اس مہینے میں ہم ایسا کچھ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، جو ہمارے بچے ہیں خاص طور پہ، ان کو بھی جو اسلامی واقعات ہیں ان کے اوپر بھی آپ بات کیا کریں، چاہے وہ انبیاء کے واقعات ہوں، چاہے وہ قرآن کی مختلف کہانیاں ہوں، چاہے وہ جس طرح انہوں نے بات کی قصص القرآن ہے، قرآن پاک کے بہت سی ایسی سٹوریز ہیں جو بڑی اچھی انداز سے بچوں کو بھی بتائی جا سکتی ہیں۔ ان واقعات ایک بڑا اہم فائدہ ایک یہ بھی ہوتا ہے، اور میں ان کے اس فیڈ بیک سے پوری طرح متفق ہوں، کہ بعض کا جو قرآن کی انبیاء کی جو کہانیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر ہمارے لیے جو ہے وہ بہت ساری روشنی ہوتی ہے، بہت ساری گائیڈ لائنز ہوتی ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم تک کلیئر ہو جاتی ہیں۔ مطلب ہے، اگر میں یہ کہوں کہ اچانک یہ بات کروں کہ حجر اسود جو ہے وہ زمین تک کیسے پہنچا، تو اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام کا پورا واقعہ سنیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کے ذہن میں یا میرے ذہن میں یہ سوال ہو کہ شیطان جو ہے یہ تو آگ سے بنا ہوا ہے، تو پھر یہ فرشتوں کے پاس کیسے، وہاں پہ کیسے عبادت کرتا ہوا گزر، اس نے جو ہے وہ مقام حاصل کر لیا فرشتوں کے اندر رہتے ہوئے، کیونکہ فرشتے تو نور سے بنے ہوئے ہیں۔ تو اگین ہم اگر حضرت آدم علیہ السلام کا پورا واقعہ جو ہے وہ اس کو سمجھیں، پڑھیں اور بتائیں، تو میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں، اسی طرح اور بھی بے شمار چیزیں ہیں جس طرح توبہ کے حوالے سے ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے نبیوں کو، کس طرح اپنے جو پیغمبر ہوتے ہیں اور نیک لوگ ہوتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ آزمائش لیتے ہیں اور پھر ان کو وہ رتبے عنایت کرتے ہیں۔ تو اس طرح بے شمار جو ہے وہ واقعات، ہماری کوشش بھی ہوتی ہے، اور ہم اگلے جو ہے تقریباً 20-21 دن جو ہے انشاءاللہ اس کے اوپر پوری منظم جو ہے وہ کوشش کریں گے، تاکہ آپ تک جو ہے وہ آسان فہم میں یہ سارا نالج شیئر کر سکیں۔ ہماری کچھ جس طرح 3 رمضان کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال تھا، تو اس پہ ہم نے پروگرام کیا تھا۔ اسی طرح کل جو ہے وہ 10 رمضان المبارک کو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر پروگرام ہوگا۔ تو ہماری 17 رمضان کو آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر جو ہوئی تھی، تو کوشش ہوتی ہے کہ کچھ تو ماہ رمضان کے اندر جو کچھ ایسے واقعات ہیں جو کسی نہ کسی دن کے ساتھ منسلک ہیں، تو ان تک اسی دن ہی بات کی جائے، اور اگر اس کے علاوہ ہیں تو پھر ہم باقی بھی جو اسلامی واقعات ہیں جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ بن سکتے ہیں ان پہ بات کریں۔ اور یقیناً آپ دیکھتے رہیے گا انوار سحر، اور اس میں یہ سارے جو ہیں وہ مختلف جو رنگ ہیں اس کے مختلف جو نور ہیں، انوار سحر جس طرح اس پروگرام کا نام ہے، ہم
کوشش کریں گے خود بھی مطالعہ کریں اور مطالعہ کر کے جو صحیح انفارمیشن ہے وہ آپ تک پہنچا سکیں۔ آج ہماری خوشبختی ہے، ہمارے ساتھ پاکستان کی بہت ہی معروف شاعرہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آن لائن ہیں، اور ان کی تعریف کیا کروں کہ دنیا میں خاص طور پہ میں یہ کہوں کہ ایشیا میں کیا یورپ میں بھی کوئی بھی بڑا مشاعرہ جو ہے وہ ان کی شمولیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہر جگہ پہ ان کو سنا جاتا ہے اور بڑے شوق سے سنا جاتا ہے۔ بڑی معروف شاعرہ ہیں، ان کی کئی کتابیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں اور کئی کتابوں پہ اس وقت وہ کام کر رہے ہیں، جس میں سب سے اہم جو ہے رابرٹ برنز کی جو انگلش کی پوئٹری ہے ان کو وہ ٹرانسلیٹ اردو میں کر رہی ہیں، جو کہ بہت ہی سینسٹیو اور بہت بڑا کام ہوگا۔ یقیناً رابرٹ برنز ایک بہت بڑا نام ہے، تو وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب محترمہ راحت زاہد صاحبہ۔ وعلیکم السلام عمر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ رمضان مبارک ہو آپ کو بھی اور آپ کی تمام ٹیم کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں مبارکباد پیش کروں گی کہ یہ اتنا اچھا پلیٹ فارم گلاسگو کی جانب سے دیا گیا ہے۔ آپ کے ساتھ ساتھ میں جناب طارق صاحب کو، ان کی تمام ٹیم کو، عثمان ہیں، سب بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہ رمضان المبارک میں یہ ٹرانسمیشن کا آغاز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید کامیابی سے ہمکنار کرے۔ اور جی، مجھے انوائٹ کرنے کا بھی بہت شکریہ۔ جی، بے شک بے شک، فیصل گوشی صاحب ہمارے بھائی ہیں، بہت اچھے ہیں اور ہمیشہ اس سے اچھا کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت اچھا۔ بے شک جی، میں ظاہر رمضان المبارک ہے تو میں ہم سے ہی آغاز کرنا چاہوں گی، اور میں تو خود کو ایک ادنا سی شاعرہ ہی سمجھتی ہوں۔ آپ نے اتنی ڈھیر ساری تعریفیں کر دی ہیں، میں اس کے لائق نہیں ہوں، بہت مہربانی ہے آپ کی۔ تو جی اجازت ہے ہم پیش کر رہی ہوں۔ کس قدر مشغلائے حمد خدا اچھا ہے، واہ، کس قدر مشغلۂ حمد خدا اچھا ہے، یہ بھلا کام ہے حاصل بھی بڑا اچھا ہے، واہ، یہ بھلا کام ہے حاصل بھی بڑا اچھا ہے، اور سارے ادیان کی بنیاد ہے تعریف خدا، واہ، سارے ادیان کی بنیاد ہے تعریف خدا، جو ادا کرتا رہے حق کے ثنا اچھا واہ، ہے۔ بہت اللہ، اور شکریہ۔ دل کو تسکین ملا کرتی ہے ذکر حق سے، دل کو تسکین ملا کرتی ہے ذکر حق سے، کیوں نہ ہو شوق ثمر جبکہ مزہ اچھا ہے، واہ، واہ، کیوں نہ ہو شوق ثمر جبکہ مزہ اچھا ہے، اور دست قدرت کے کرش میں ہے نمایاں ہر سو، جی، دست قدرت کے کرش میں ہے نمایاں ہر سو، دیکھ اعجاز اگر فہم رسا اچھا ہے، واہ، بہت خوب، شکریہ۔ دیکھ اعجاز اگر فہم رسا اچھا ہے، اور پھول گلشن میں سجے ہیں تو فلک پر تارے، پھول گلشن میں سجے ہیں تو فلک پر تارے، ہر طرح سلسلہ عرض و سما اچھا ہے، بہت خوب، اور لے بڑے شوق سے تو لطف کمالات خدا، لے بڑے شوق سے تو لطف کمالات خدا، تیرے حق میں یہی اے دید آئے واہ اچھا ہے، ماشاء اللہ، اور حمد ہے دین کے ارکان کی قوت راحت، واہ، حمد ہے دین کے ارکان کی قوت راحت، حمد سے بڑھ کے عبادات میں کیا اچھا ہے۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت اللہ، زبردست جی۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ کو ظاہر کرتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ تو زندگی کے ہر شعبے اور زندگی کے ہر جگہ پہ ہر لمحے جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہی رہنا چاہیے، اور ماشاءاللہ جس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں اس تعلق کو ظاہر کیا ہے، یقیناً بہت بڑے ستائش جو ہے۔
آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ آپ برطانیہ میں کب تشریف لائیں، کیونکہ اب میرا خیال پاکستان میں شروعات آپ کی وہیں تھی؟ جی میرا تعلق کراچی سے ہے اور میں برطانیہ 1980 میں آئی. پھر اس کے بعد ظاہر شادی ہوئی یہاں، اس کے بعد زندگی کے کافی سال کہنے بتا دیے، شروع کے کچھ سال تو ایڈجسٹ ہونے میں بیتے، اور اس کے بعد کیونکہ میں پاکستان میں بھی لکھا کرتی تھی اور وہاں بھی اخبارات اور رسائل میں کلام بھی چھپتا تھا اور مختلف آرٹیکلز بھی لکھتی تھی، کیونکہ جرنلزم سے بھی میرا تعلق تھا. تو بہرحال وہ پھر یہاں آئی تو کچھ مواقع اس طرح کے مل گئے کہ میں نے پھر 1992 میں اردو کا پہلا اخبار یہاں سے صدائے ایشیا کے نام سے نکالا. اور پھر وہ سلسلہ چلا. پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سارے اخبارات لندن سے شائع ہوتے تھے جن کی میں یہاں سے مطلب اس کی رپورٹنگ وغیرہ کرتی تھی. اور اسی طرح یہ سلسلہ بڑھتا گیا. پھر ہماری ادبی تنظیم بزم شعر و نغمہ گلاسگو، اس کا آغاز کیا 2003 میں، اور اسی طرح یہ مشاعروں کے سلسلے بھی چلتے رہے اور یہ ادبی سفر جو ہے وہ الحمدللہ اب تک جاری ہے. ہم اپنی تنظیم کے تحت ہر ماہ ادبی بیٹھک بھی کرتے ہیں جس میں ایک تحریک ملتی ہے ادب سے لگاؤ رکھنے والے اپنا اپنا کلام یا کوئی بھی اپنا اچھا آرٹیکل یا کوئی بھی ایسا انتخاب شیئر کرتے ہیں اور ایک ماحول بنتا ہے ادبی جس سے مزید تحریک ملتی ہے. بڑی اچھی بات. آپ نے لفظ ابھی کہا کہ ادبی جو سفر ہے، آپ آج کل کے ماحول کے مطابق اور جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کے شوق کے مطلب ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو ادبی سفر ہے یہ کہیں سفر تو نہیں ہو رہا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جو سینئر لوگ ہوتے ہیں شاید ینگسٹر کو بہت زیادہ ہم اس طرح موٹیویٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں. اردو کے حوالے سے ہم کوششیں تو کرتے رہے ہیں. ہم نے بھی یہاں کوششیں کی ہیں، کافی ورک شاپس وغیرہ بھی کی ہیں، جب صوفی فیسٹیول کیے ہیں، ورلڈ صوفی فیسٹیول، اور اس طرح اس میں ورک شاپس کا اہتمام بھی کیا ہے. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بچہ جیسے اگر اسکول میں بھی یہاں اردو پڑھائی جاتی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں 4 اسکول ہیں جو اے لیول کے گریڈ پہ اس پہ پڑھا رہے ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ بچہ پریکٹس اس کی اگر نہ کرے تو فائدہ نہیں ہوتا اس طرح کے ہے نا پڑھنے کا. تو اس میں تھوڑا سا میں سمجھتی ہوں کہ ہم بڑوں کو پیرنٹس کو بھی اس میں کافی محنت کرنے کی ضرورت ہے، انہیں موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں ہم یہاں مشاعرے منعقد کرتے ہیں لیکن اس میں آپ نے بھی شاید محسوس کیا ہوگا کتنے ینگسٹرز ہوتے ہیں جو اور ایسا نہیں ہے کہ بچوں میں دلچسپی نہیں ہوتی، بچے انٹرسٹ لیتے ہیں. تو میں اپنے بچوں کی اگر بات کروں، میں انہیں پاکستان بھی لے جاتی رہی ہوں، ہم گھر میں اردو بولتے ہیں ان کے ساتھ اور بچپن سے ہی مطلب بچے اسی طرح اردو سیکھ رہے ہیں تو وہ بولتے بھی ہیں فلوئنٹلی. اور جہاں تک مطلب ان کو لکھانے کی بات ہے کہ لکھنا پڑھنا اس طرح، یہ میرا خیال ہے ماں باپ کا بھی فرض ہے. اور باہر وہ جاتے ہیں، یہاں کا ماحول زیادہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ انگلش بولی جاتی ہے، دوست بھی ان کے انگلش میں بات کرتے ہیں زیادہ تر. تو لیکن زیادہ سے زیادہ میں سمجھتی ہوں اگر ہم کوشش کریں تو ان کو اس جانب لا سکتے ہیں. اور جو بچے اردو اسکول میں پڑھتے ہیں ان کو ضروری ہے کہ گھر میں ان کی وہ پریکٹس جاری رہے. نہیں، بڑی اچھی بات کی آپ نے. بلکہ میں اپنے کچھ ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں پہ یہ قدغن لگائی ہوئی ہے اپنے گھر میں کہ جب وہ گھر میں ہوں گے تو آپس میں وہ اردو میں بات کریں گے. باقی ہے انگلش تو انہوں نے آ ہی جانی ہے، اسکولوں میں ان کا سلیبس ہے وہ سارا کچھ تو انگلش میں ہے، لیکن گھر میں جب وہ بات کریں گے، پیرنٹس کے ساتھ بات کریں گے تو وہ اردو میں بات کریں گے. تو ان بچوں کو میں بڑھتے ہوئے دیکھ چکا ہوں، ماشاءاللہ ان کی اردو، ان کا لہجہ بڑا زبردست ہے، بڑا اچھا لہجہ ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں کہ بچوں کو ایک تو یہ ہے کہ اردو سکھائی بھی جائے اور کوشش کی جائے گھر میں کہ بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اردو بولی جائے. اور اس کے بعد پھر اردو جو ہے جب انہیں روانی ہو جائے گی تو پھر جو آپ نے جس طرح کہا کہ وہ باقی جو اردو زبان ہے، اردو شاعری ہے، اس سے مستفید ہو سکیں گے. ایسا ہی تو اب کچھ عطا کیجئے، کچھ نعتیہ کلام آپ کے یقیناً آپ کے پاس ہوں گے اور ماشاءاللہ بہت زبردست لکھتی ہیں ہمیشہ. بہت شکریہ. میرے جو پچھلے شعری مجموعے ہیں ان میں بھی شائع ہو چکے ہیں کچھ نعتیہ کلام،
لیکن میں نے حال ہی میں ایک طرحی مصرے پہ نعتیہ مشاعرے کے لیے جی جی ایک نعت لکھی تھی، تو وہ میں سناتی ہوں آپ کو. جی جی بس یہ حسرت ہے دل و جان مدینے میں رہے، ماشاء اللہ، واہ بس یہ حسرت ہے دل و جان مدینے میں رہے، تا دم مرگ یہ ارمان مدینے میں رہے. واہ، بہت خوب. بہت شکریہ. تا دم مرگ یہ ارمان مدینے میں رہے، اور یا نبی در پہ بلائیں تو نہ واپس آؤں، واہ یا نبی در پہ بلائیں تو نہ واپس آؤں، تجھ خطا کار مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. واہ، بہت خوب، بہت اعلیٰ. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، اور آپ پر صدقے تغافر سے میرے اہل و عیال، واہ آپ پر صدقے تغافر سے میرے اہل و عیال، بن کے کنبہ غلامان مدینے میں واہ، رہے، بہت خوب. بن کے کنبہ غلامان مدینے میں رہے، اور سایہ رحمت سرکار سے گل مہکے رہیں، واہ سایہ رحمت سرکار سے گل مہکے رہیں، سارے کا سارا گلستان مدینے میں رہے، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. سارے کا سارا گلستان مدینے میں رہے. اور کیسی اللہ نے بخشی ہے عرب کو قسمت، واہ کیسی اللہ نے بخشی ہے عرب کو قسمت، شافی محشر و ذیشان مدینے میں رہے. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. شکریہ. شافی محشر و ذیشان مدینے میں رہے، اور بخش دیں قلب کو راحت جو میرے شاہ امم، واہ بخش دیں قلب کو راحت جو میرے شاہ امم، باندھیے آپ کے قربان مدینے میں واہ، رہے، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. باندھیے آپ کے قربان مدینے میں رہے، بہت بس اعلیٰ. یہ حسرت ہے دل و جان مدینے میں رہے، تا دم مرگ یہ ارمان بہت مدینے اعلیٰ، میں. بہت خوب، زبردست، بہت اچھا. کیا نقشہ کھینچا ہے آپ نے. اللہ تعالیٰ یقیناً جو مدینے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زیارت وہ قبول فرمائے، اور جو نہیں جا پائے ابھی تک اللہ تعالیٰ ایسی توفیق بخشے کہ وہ بھی مدینے حاضری لگوائیں، اور اللہ کے رسول اور اسی طرح جو ہے وہ مکہ میں مدینہ میں اپنا تعلق جوڑیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کی اسوہ کے ساتھ، اور ہم کامیابی اور فلاح پا جائیں. یہی جو ہے ایک بار شرف حاصل ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، عمرے کی سعادت نصیب ہوئی تھی، تو اس کے بعد بھی ایک نعت ہوئی، تو بہت اچھا لگتا ہے وہاں جا کے. ظاہر جو گئے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ وہ ماحول ہی اور ہوتا ہے. بالکل بہت کچھ آتا ہے. نہیں، اس میں کوئی شک نہیں جی، بے شک. اس میں آپ کوئی ابھی کوئی تازہ ترین، وہ کہتے ہیں نا تازہ ترین جو ہے وہ کوئی کلام آپ کا جو پچھلے چند دنوں میں یا کچھ ایسا، وہ تھوڑا سا وہ بھی آخر میں جو ہے وہ آپ پلیز عطا کیجیے. جی میں ایک اور نعت ہوئی تھی، جی جی بلکہ اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو پھر میں 2 نعتیہ اشعار سنا دیتی ہوں. پلیز کوئی مسئلہ نہیں. رسول پاک کے صدقے میں جاؤں، واہ رسول پاک کے صدقے میں جاؤں، بسے ہیں دل میں یوں سرکار میرے، واہ بسے ہیں دل میں یوں سرکار میرے، ہے ان کا ذکر بھی فیضان راحت، واہ واہ ہے ان کا ذکر بھی فیضان راحت، بدل دیتا ہے جو افکار میرے، بہت اعلیٰ. بدل دیتا ہے جو افکار میرے. اور جی جب میں مطلب نعت لکھ رہی تھی، ایک تو یہ کیفیت ہی ایسی ہوتی ہے کہ بیان سے باہر ہے. یقین مانیے، درست کہا آپ نے کہ میں یہی کہوں گی کہ عشق نبی نے مجھ کو تو جینا سکھا دیا. واہ واہ. اور حضور پاک سے جو عشق کر لیتا ہے میرا خیال ہے اس کو جینا بھی آ جاتا ہے. میں تو یہی کہوں گی کہ اصل عشق ہی وہی ہے، وہی ہے ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے. ایسا ہی درست کہا. عشق نبی نے مجھ کو تو جینا سکھا دیا، رب کی عبادتوں کا کرینہ سکھا دیا. واہ. ہونٹوں کے پاس آ کے سبھی جام چھٹ گئے، واہ. ہونٹوں کے پاس آ کے سبھی جام چھٹ گئے، حوض محمدی سے جو پینا سکھا دیا. واہ واہ.
بہت اعلیٰ. بہت شکریہ. حوض محمدی سے جو پینا سکھا دیا اور گھبرا گئے جو بحر تلاطم میں رنج کے، گھبرا گئے جو بحر تلاطم میں رنج کے، لگتا ہے پار کیسے سفینہ سکھا دیا. واہ بہت اعلیٰ. لگتا ہے پار کیسے سفینہ سکھا دیا، راحت تو بے خبر تھی ہے یہ ان کا کشف فیض. واہ راحت تو بے خبر تھی ہے یہ ان کا کشف فیض، ہوتی ہے کیسے دید مدینہ دکھا دیا. واہ بہت اعلیٰ. ہوتی ہے کیسے دید مدینہ دکھا دیا. بہت خوب بہت خوب بہت اعلیٰ. بہت زبردست آپ نے کلام سنایا اور یقیناً ہمارے دلوں میں اترا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام سننے والوں کی کیفیت جو ہے وہ اللہ جانتا ہے کہ جب رسول پاک کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارا جو ہے وہ ہماری کیفیات اندر کی کیا کس طرح وہ کیا اس کو الفاظ نہیں دے سکتے آپ کہ کیسے دل چاہتا ہے کہ ابھی جا کے مدینے کا چکر لگائیں اور اللہ کے رسول اللہ کی رسول کی جو اسوہ ہے جو سیرت ہے اس کو پڑھیں، اس کو سموئے، اپنے ذہنوں میں سموئے اور اپنے جسم کو اس سیرہ کے جو ہے اس سپرد کر دیں کہ زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ ہماری گزرے اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو قبول کرے اور نیک سیرت پہ جو ہے چلائے. راحت زاہد صاحبہ آپ کا یہاں ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے اس ٹائم میں خاص طور پہ آنا اور اتنا ٹائم دینا بہت بہت شکریہ آپ کا. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو سننے والے ہیں تمام ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ دعا کیجئے ہم سب کی صحت کے لیے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. اس حوالے سے میں آپ سے یہاں سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ پھر ہم بہت جلد کسی اور فورم پہ اور ہو سکتا ہے رمضان میں دوبارہ پھر آپ کو زحمت دیں اور اسی طرح آپ کے کلام سے مستفید ہو سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ راحت صاحبہ. بہت نواز. جی ناظرین، ہمارے ساتھ محترمہ راحت زاہد صاحبہ تھیں اور انہوں نے اپنا کلام جو ہے وہ ہمیں پیش کیا اور ہمیں عطا کیا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو اجر دے. بہت خوبصورت کلام. بات وہی ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ سیرت النبی جو ہیں ان کو پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنے ذہن میں سموئے رکھتے ہیں، تو پھر ایسے کلام جو ہیں وہ انسان کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا رہتا ہے. اس وقت جو ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے، ہم بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور ہمارے ساتھ جو ہمارے مولانا وہ ہوں گے، پھر ہم ان کے ساتھ باتیں کریں گے اور اپنے دینی جو کنفیوژنز ہیں ان کے سوالات جو ہیں ان کے جوابات لیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں. چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین، پروگرام انوار سحر میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو علم ہے کہ ہمارا یہ دوسرا حصہ ہے پروگرام کا، وہ شروع ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ جو ہیں وہ موجود ہیں ہمارے بہت ہی معروف اور بہت ہی محبوب مولانا فروغ القادری صاحب، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مختلف کسی نہ کسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. ہم بہت سے کویسچنز ہوتے ہیں جو آپ کے میرے ذہنوں میں ہوتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں اور ان قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جواب لیتے ہیں. تو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم مولانا، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت؟ اللہ کا شکر، آپ بخیر ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. تو آج کا پروگرام جو ہے آپ آنے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک یہاں سے شاعرہ تھیں اور انہوں نے بھی نعتیہ کلام پیش کیا اور ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا. جی میں سن رہا تھا محترمہ راحت زاہد صاحبہ. جی ماشاء اللہ اچھا لکھتی ہیں، اچھا پڑھتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کلام بڑا ہی مؤثر ہوتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو مولانا آج ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ایک بڑا خوبصورت، دیکھا جائے تو وہ ہر بچے کو اس کا پتہ ہونا چاہیے. مطلب جس طرح ہم یہاں آئے ہیں تو ہمیں اپنے مقصد کا پتہ ہے. ہم کہیں پہ سفر کرتے ہیں، چاہے یہاں پہ پاکستان جانا ہو، انڈیا جانا ہو، کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. تو انسانیت کا جو مقصد ہے زمین پہ آنے کا، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بھیجا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، مقصد انسانیت کیا ہے، یہ آج کا موضوع ہے. آپ اس پہ پلیز روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن عظیم میں ارشاد گرامی ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العزت نے موت و حیات کو اس لیے پیدا فرمائے ہیں، زندگی اور موت کو اس لیے پیدا فرمائے تاکہ اللہ تمہیں آزمائے تو کہ تم میں کا عزو عمل اچھا کون ہے. تو وہ انسانی حیات کا مقصد جو ہے کردار اور اوصاف اور عمل صالح، یہ تمام چیزیں بغیر اس کے انسانی کرامت اسے حاصل نہیں ہوتی. اور یہی وجہ ہے کہ ارشاد فرمایا گیا کہ
لقد کرمنا بنی آدم کہ اللہ رب العزت نے بنی آدم کو شرف و کرامت جو عطا فرمائے ہیں اس کے بنیادی مقاصد یہ ہیں کہ وہ احکام الہی کا پابند ہو. بے شک. تو انسان کی زندگی اور حیات کہ اللہ رب العزت نے حیات اس لیے پیدا فرمائے ہیں, زندگیاں اس لیے عطا فرمائی ہیں کہ وہ ہمیں آزمائے کہ ہم میں کا ذو العمل اچھا کون ہے. تو اعمال کے ساتھ ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. عمل خیر ہے تو جزائے خیر ہے, عمل بد ہے تو جزائے بد ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ شخص جس نے کامیاب زندگی گزاری ہے اللہ تعالیٰ اسے کامیاب موت سے ہمکنار فرماتا ہے. اور کامیاب زندگی کیا ہے؟ اطاعت الہ اطاعت رسول, اور اسی پر خاتمہ بالخیر ہوا ہو تو یقینی طور پہ اس کے آگے ایک اور ہے. مومن کی موت دراصل اختتام حیات نہیں ہے بلکہ وہ آغاز حیات ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے. قبر کی زندگی ہے, محشر کی زندگی ہے, فردوس کی زندگی ہے, جنت الفردوس کی بہاروں کی زندگی ہے, اللہ کی مغفرت کی زندگی ہے, نبی کی شفاعت کی زندگی ہے. ایک اور زندگیاں ہیں. اور آپ دیکھیں کہ انسان مر جاتا ہے, دو چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں, ایک زندہ اور ایک مردہ. مردہ آدمی کا وجود ہوتا ہے اور زندہ اس کا کردار ہوتا ہے, اور کردار پر کبھی موت نہیں آتی. جتنے جس قدر خراج عقیدت ہم پیش کرتے ہیں اور جنہیں ہم بہت دیر تک یاد رکھتے ہیں, چاہے وہ قلم کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے, تصانیف میں اور اپنے خطبات میں, شخصیات کا آپ جائزہ لیں تو ہم نے ان کو دلوں کا جو خراج پیش کیا ہے ان کے کارنامے حیات کے حوالے سے. وہ اپنی تاریخ میں زندہ ہیں, محراب دل میں وہ ہمیشہ اپنے مکمل کارنامہ حیات کے ساتھ زندہ ہوں گے. تو اللہ نے حیات اور موت دونوں تخلیق مخلوق ہیں. موت بھی مخلوق ہے اور حیات تو ہے ہی مخلوق. تو زندگی اور موت کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم باکردار بن جائیں اور ہمیں یقینی طور پہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے حسن عمل کے ساتھ حاضر ہونا ہے. اور ایک مقام پہ یہ فرمایا گیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ متقی وہ ہے جو مکرم ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو سب سے زیادہ جو متقی ہوگا وہی مکرم ہوگا. گویا کہ انسانی زندگیوں میں تکریم اور تقوی ایک دوسرے کا بڑا گہرا رشتہ ہے. تقوی جو آئے متقی ہوگا وہی مکرم ہوگا, وہی قابل عزت ہوگا. تو اللہ کے نزدیک جو مقصود حیات ہے اور جو انسانی زندگی سے جو مطالبات ہیں وہ یہ کہ بندہ احکام الہی کا پابند بن جائے. اور جب مومن احکام الہی کا پابند ہو جاتا ہے تو وہ بے پناہ ہوتا ہے. جس سے اقبال کہتے ہیں نا کہ کافر کی پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی پہچان کے گم اس میں آفاق. تو جب مومن اپنے کارنامے حیات میں جب وہ بے پناہ ہوتا ہے تو ساری کائنات جو قدم میں گم ہو جائے کرتی ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی کی حدیث پاک ہے, من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا بن جاتا ہے ساری کائنات اس کے قدموں میں چھوٹ جایا کرتی ہے. بے شک بے شک. اس میں ایک مختلف لوگوں سے جب بات ہوتی, میں ایک دو اور فورم پہ بھی بات ہو رہی تھی مقصد انسانیت کا, تو کئی لوگ جو ہیں وہ ان دو چیزوں کو بالکل الگ الگ سمجھتے ہیں. خاص طور پہ عبادات کی جہاں تک بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ عبادات ایک پرسنل معاملہ ہے اور اصل جو مقصد ہے انسانیت کا وہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کریں, اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو انسانیت سے مقصود ہے وہ صرف یہی ہے. میں تھوڑا سا میرا مختلف تھوڑے سے ویوز ہیں کہ ہم انسان اور بندہ کو الگ الگ نہ کریں بلکہ بندے کے اندر انسان بھی موجود ہے. جب بندہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑتا ہے بندگی کے ذریعے تو انسانیت خود بخود اس کے اندر آ جاتی ہے. تو آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ جو الگ الگ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بندگی اللہ کے ساتھ عبادت والا معاملہ اور بھلائی والا معاملہ یہ ایک چیز میں ہونا چاہیے یا کہ اس کو الگ الگ دیکھا جاتا ہے؟ قرآن پاک کا جو مطلوب ہے جو وہ انسان جو ہے وہ مختلف الجہات تو ہے, اس کی زندگیاں جو ہیں مختلف حوالوں سے ہیں. مختلف الجہات اس کی زندگی کے آفاق مختلف ہو سکتے ہیں, ڈفرنٹ کلائمیکس, ڈفرنٹ ڈائمینشن, یہ ہم اسے مان سکتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انسان اسی وقت وہ انسان کامل ہے جب اس کے اندر اوصاف حسنہ ہو, باوصف ہو. اور جو آپ نے بات کی ہے کہ مخلوق کے خدا کے ساتھ اس کا رویہ اور ہے, خالق کے ساتھ اس کا رویہ اور ہے, تو یہ تضادات ہوئے نا. قرآن پاک یہ فرماتا ہے تخلیق انسانی, ایک اور آیت کریمہ کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے انسان و جنات کو اس لیے پیدا کیے ہیں عبادت کے لیے, عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ نے کہا عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں تو بعض اوقات قرآن عظیم میں عبادت سے مراد اطاعت بھی ہے. تو گویا انسان ہمیشہ مسجد میں گوشہ گیر تو نہیں ہو سکتا. بالکل. تو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا مطلب کہ انسان باوصف رہے, وہ اوصاف جو قرآن و حدیث کو مطلوب ہیں, جو اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ میں جھلکتے ہیں جو اوصاف, اگر وہ اس کا پابند ہے تو یقینی طور پہ وہ عبادت گزار ہے. بالکل. نہیں, بڑی اچھی بات کی ہے
کہ اللہ کی طرف جو ہے وہ اس کا رویہ کچھ اور ہو، اور انسانیت کے ساتھ تو وہ ٹھیک ہے بھلائی کر رہا ہو، لیکن اللہ کے ساتھ کنیکشن نہ جوڑ رہا ہو تو وہ آدھا کام کر رہا ہے، آدھا کام نہیں کر رہا۔ اللہ کی طرف جو زیادہ رجوع کرنے والا ہو، جس کے پاس خوف خشیت الہی اس کے دلوں میں ہے، وہی خدا کے بندوں کے ساتھ اسی انداز سے پیش آئے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو ایک مستحکم تقویم کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ فی اسفل سافلین۔ جی بالکل، یہ ہے نا کہ ہم نے اس کو احسن تقویم کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ بالکل، اس میں بالکل درست کہا آپ نے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ مسلمان کی جو زندگی ہے اور ایک غیر مسلم کی جو زندگی ہے، غیر مسلم کی زندگی میں یہ چیزیں تو جھلک کے آپ نمایاں مل سکتی ہیں، بھلائی والا معاملہ، لیکن جو عطاۃ خدا بندی ہے وہ اس میں مسنگ ہوگا، وہ چیز بھی بہت زیادہ آپ نے درست یہ اس طرف اشارہ کیا۔ آپ اس میں میسج کیا دیتے ہیں کہ آج کل کے ہمارے لوگ جو ہیں وہ خاص طور پہ بعض جگہوں پہ ڈفرینٹ کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ انہوں نے مولانا حضرات کو بالکل ایک الگ سے ایک بنا دیا ہے معاشرے کا حصہ، اور دوسرے جو ہے پروگریسو مائنڈ وہ ہیں وہ خود اپنا الگ کمیونٹی میں، تو ان کی تضادات کو ان کو اکٹھا کرنے میں آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا جو رول ہے خاص طور پہ جو مولانا حضرات کا ہے یا ہمارے جو باقی مذہبی گروپس ہیں ان کا کیا ہو سکتا ہے کہ ان کو اکٹھا کیا جا سکے کہ ایک ہی راستہ ہے، الگ الگ نہیں ہے؟ اصل میں کیا ہے، یہ بعض اشرافیہ جو ہیں اور بعض سو کال جدید نظریات کے قائلین ہیں، یہ ان کی اپنی تقسیم ہے کہ یہ مولانا صاحبان کی زندگی ہوگی اور یہ ہماری زندگی ہوگی، یا یہ علم قدیم ہے جس کے یہ حامل ہے، ہم سو کال ماڈریٹ ہیں، ہم علم جدید کے قائل ہیں۔ علم جدید علم قدیم کی تقسیم اور انسانیت کے اقدار کی تقسیم ہم نے اپنی سہولیات کی بنیاد پہ کر رکھی ہیں۔ صحیح، سچ معنوں میں یہ ہے کہ جو ذمہ داریاں، جو قواعد، جو اصول، جو ضوابط علماء کے لیے ہیں وہ غیر علماء کے لیے بھی ہیں، اور اسلام تو چاہتا ہے کہ ہر شخص مبلغ ہو۔ بہت خوبصورت بات کی، بالکل صحیح، ہر شخص مبلغ ہو۔ دین کی دعوتی ذمہ داریاں صرف علماء پہ عائد نہیں ہوتی ہے، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص سننے کا ذمہ دار ہے، اور اپنے اہل خانہ کے باب میں اسے پوچھو گی، ہر شخص ذمہ دار ہے۔ اور قرآن عظیم نے تو اس کی واضح انداز میں فرما دیا کہ تم علم پڑھو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ تم اہل ذکر سے، ارباب علم و دانش یا پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو۔ بالکل، رہنمائی حاصل کرو، اور آپ کو خود ایک معلم ہونا چاہیے، خود ایک قاری ہونا چاہیے، ہر ایک کو ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو یہ ساری کی ساری اس پہ فرض ہیں یہ ساری چیزیں۔ بھائی ایک باپ کی ذمہ داری سب سے بہترین تربیت اپنے بچوں کے لیے کیا ہے؟ بالکل، علم، اچھا علم اور اچھی تربیت، یہ سب سے بہترین تحفہ ہے نا۔ جی بالکل۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے کہ اطلب العلم ولو کان بالسین، یا پھر اطلب العلم من المہد الی اللحد، یہ ہے کہ ماں کے گوشت سے لے کے قبر کے آغوش تک تم علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرو اگر تمہیں چائنا جانا پڑے، اس دور کے لحاظ سے چائنا بہت دور تھا، اسے تمثیل پیش گئی کہ بہرکیف علم دین اور علم دنیا میں اسلام کی نزدیک کوئی تقسیم نہیں ہے، یہ تقسیم ہماری ہے کہ یہ علم دین ہے، علم دنیا، ہر وہ علم جو احکام الہی اور اطاعت خداوندی سے ہمیں الگ نہ کرے، وہ علم ہمارا ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے، وہ علم ہمارا ہے، اور قرآن خود فرما رہا ہے ولا یتبی ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ خشک و تر کا علم اللہ نے قرآن پاک میں رکھا ہے، وہ ہمارا علم ہے۔ میڈیکل سائنس ہمارا ہے، جغرافیہ ہمارا ہے، طب ہمارا ہے، فلکیات ہمارا ہے، اور ارضیات کا علم ہمارا ہے، جیومیٹرک علم ہمارا ہے، علم البحر ہمارا ہے، اور پہاڑوں کا علم ہمارا ہے۔ آپ سورہ قصص کو اٹھا کے دیکھیے تو اندازہ ہو جائے گا کہ جتنے علوم کی تقسیم 280 آیت کریمہ ایسی ہیں جو باضابطہ طور پہ قرآن پاک کے ماڈرن سائنسز پہ مشتمل ہیں۔ بے شک، اور اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کو ہمیشہ ترغیب دی ہے، نہ کہ یہ ہے کہ یہ علم لینا ہے، اور کبھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ اس طرف نہ جائیں، بلکہ ایکسپلور کریں دنیا کو، اللہ کی زمین کو، اللہ کی کائنات کو آپ ایکسپلور کریں۔ صحیح ہے، بالکل درست ہے۔ اس وقت جو ہے وہ ناظرین ہمارے ایک بلکہ جو سیگمنٹ تھا بچوں کے سوالات کا، اس میں بڑی خوشی والی بات ہے، ایک بچہ ہے یہاں گلاسگو سے جن کا نام ہے ایان احمد، انہوں نے اپنی جو ماہ رمضان کی یہ ساری جو تربیت ہے اس کا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ایک ایکسپیرینس اپنا بتایا ہے کہ وہ کیسے تربیت لیتے ہوئے اپنے والدین کے کیا کچھ انہوں نے سیکھا ہے، اور وہ کیا اپنے جو ہم عمر بچوں کو وہ سکھانا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم ابھی ان کا چھوٹا سا ایک میسج ہے ایان احمد صاحب کا، وہ گلاسگو سے ہیں، تو ان کا میسج لیتے ہیں۔ جی
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ayan Ahmed and I would like to talk to you about the importance of Salah. You can begin praying Salah as early as the age of 7. However, it becomes compulsory on you at the age of 12. The next thing I would like to talk to you about is intention. Having intention is when you have the initial thought that you are going to pray Salah and then make wudu. For example, I made intention to perform 2 fards of today's Fajr Salah, worshipping Allah subhanahu wa ta'ala and facing towards the Holy Kaaba. Once you have made the intention, you may begin the Salah you have intended to pray. To perform Salah, you must have wudu. Without it, your Salah is invalid. At-tahuru shatrul iman. Cleanliness is half of faith. This hadith means that you should keep yourselves clean. Allah subhanahu wa ta'ala loves those who are clean. Lastly, afdalul ibadat is dua. This hadith reminds us that making dua is the best act of worship. By making dua, we protect ourselves, our families and our friends. Thank you very much and may you have a blessed Ramadan. جی تھینک یو جی، شکریہ ایان احمد، اور بڑی خوبصورت بات کی، نماز کے حوالے سے بات کی ہے، طہارت کے حوالے سے، اور بچوں کو ایک بڑا خوبصورت میسج بھی انہوں نے دیا. ہم یہاں سے آگے جو ہے ہمارا ایک پروگرام جو سیگمنٹ ہے آگہی کے نام سے، وہ بھی بہت مقبول ہے، لوگ جو ہیں وہ شوق سے سنتے ہیں. آپ کے سوالات جو ہم تک پہنچتے ہیں مختلف ذرائع سے، تو وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ترتیب دے کے مولانا صاحب سے ان کے جوابات لے سکیں. مولانا صاحب، ایک یہ سوال آیا ہے کہ روزے کی حالت میں کیا ڈرپ لگوانا جائز ہے یا نہیں؟ روزے کی حالت میں ڈرپ لگوا سکتے ہیں کسی النس اور بیماری کی وجہ سے، بشرطے کہ وہ ڈرپ یا وہ انجیکشن کسی قسم کے گلوکوز کا نہ ہو، طاقت والی کہ ہاں کہ آپ اپنے ایپیٹائٹ کو بوسٹ کر سکیں، اس کے لیے نہ ہو. ویسے کسی مرض کے لیے ہو تو آپ لگا سکتے ہیں. جیسے شوگر کے بعد مریض ہوتے ہیں تو انسولین وغیرہ انجیکشن کرتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، درست، اور اس میں ڈرپ بھی شامل ہے. جی بہت، جس طرح انجیکشن کا بھی ہم نے جی پہلے بھی. اس طرح ایک سوال اور ہے جی، وہ خواتین کے ہے. یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، کچھ خواتین کو اتنا زیادہ فکر ہوتا ہے خاص طور پہ جو روزے کی حالت میں میک اپ کے اعتبار سے. تو انہوں نے کہا جی کہ کیا یہ جو خواتین کاجل، لپسٹک اور اس قسم کی جتنا میک اپ کے لوازمات، یہ لپسٹک خاص طور پہ خواتین جو ہے وہ روزے کی حالت میں لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہونٹوں کا اور وہ سارا یہ لگانے میں حرج نہیں ہے. اس کا قیاس ہوگا، جس لپسل ہم لگاتے ہیں، ویزلین لگاتے ہیں ہونٹوں پر، یہاں خشکی آ جاتی ہے تو لگانے میں حرج نہیں، بشرطے کہ وہ واٹر پروف نہ ہو، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ نیل پالش کی طرح جو ہے وضو نہیں ہو پائے گا. درست، بڑا اچھی بات. اس طرح ایک سوال ہے جی، روزے کی حالت میں جو ہے وہ مائیں جو ہیں وہ اپنے نوزائیدہ بچے کو دودھ پلا سکتی ہیں؟ یس، پلا سکتی ہیں، لیکن بشرطے کہ انہیں پلانے میں کمزوری نہ ہو اور بچہ مکمل آسودہ رہے. نہیں تو ان کے رخصت ہے وہ روزے کے بعد کے ایام میں، رمضان کے بعد کے ایام میں روزہ رکھیں، اور ان پہ کوئی وہ جو جتنا روزہ قضا ہوگا اس کے کوئی الگ سے فدیہ وغیرہ نہیں، کوئی فدیہ نہیں. جی. اور ایک اور سوال ہے جی، وہ ہے کہ کیا جو امام کے لیے جو جماعت کراتا ہے اس کے لیے داڑھی رکھنا لازمی ہے؟ ایک انہوں نے یہ ایگزامپل بھی دی کہ کچھ لوگ جو ہیں ایسے ان کے نزدیک، ان کے محلے دار میں، کہ رمضان کی جماعت کے لیے وہ رمضان میں داڑھی رکھ لیتے ہیں، جیسے ہی وہ رمضان گزر جاتا ہے وہ داڑھی صاف کرواتے ہیں. تو کیا یہ عمل درست ہے کہ وہ صرف جماعت کے لیے داڑھی رکھ لیتے ہیں؟ یہ شدید گناہ ہے، اس لیے کہ رمضان پاک میں حفاظ کا داڑھی رکھ لینا صرف تراویح پڑھانے کے لیے، خسخسی داڑھی چھوٹی سی بالکل، تو ایک مشت ہونی چاہیے، اور اس طرح کے لوگوں کے پیچھے امامت جائز نہیں ہے. لہذا باضابطہ و مشرہ، اور مشرہ بئی معنی کہ وہ اس کے مطلب ماہ و سال جو ہیں اسی کیف میں گزرتے ہوں. ایسا نہ ہو کہ وہ صرف نماز تراویح پڑھنے کے لیے اور ایک مخصوص منفعت کے لیے وہ داڑھی رکھتا ہو. یہ مناسب نہیں. مناسب. اور میں اسی میں ایڈ کرنا چاہوں گا، بعض وہ نعت خواں حضرات کہ جیسے کہ ربیع الاول شریف کے موقع سے یو کے میں جلسوں کی بہاریں ہوتی ہیں یہاں، اور نعت خواں حضرات تشریف لاتے ہیں، ان کی داڑھی خسخسی ہوتی ہے بالکل ویسے بھی، جو کہ خلاف شرع ہے، اور یہ اسلام آباد اور لاہور ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد ہی شیو کر لیتے ہیں، یہ جو کہ نہایت نامناسب ہے. بالکل یہ سنت رسول کے ساتھ اس کی تقریم کے خلاف ہے. اور ایسے جو لوگ ان کے داعی ہیں، ان کے کالر ہیں، ان کو ہوسٹ کرنے والے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے غیر مشرع اور بے دین نعت خوانوں کو اسٹیج پہ نہ آنے دیں.
جی ایک سوال تو اور بھی ہیں لیکن ہمارے پاس چونکہ وقت کی کمی ہے، ایک آخری سوال لے لیتے ہیں. آج کل کچھ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے چونکہ ہم مسجدوں میں جماعت کے لیے نہیں جا سکتے، کچھ لوگ جو ہے وہ ٹی وی پہ جماعت کوئی ہو رہی ہو تو اس کو آن کر لیتے ہیں اور مختلف جگہ پہ. یہ ایک علاقے میں ایسا ہوا تھا یو ایس اے میں خاص طور پہ کہ ایک عالم نے کہا کہ میں اپنے گھر پہ ٹی وی پہ مائک پہ جماعت کرواتا ہوں، آپ جہاں جہاں بھی جدھر بھی ہیں وہ آن لائن جو ہے وہ جماعت کا حصہ بن سکتے ہیں. یہ ایک نئی چیز تھوڑی سی آئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ایسی جماعت جو ہے وہ مناسب ہے؟ یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ ٹی وی کو آپ امام بنا لیں. ٹی وی پہ عکس ہے نا، کسی چیز کا عکس ہے. ایسے ریڈیو سپوز کہ آپ ٹیپ ریکارڈر آن کر لیں، اب قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا، ٹیپ ریکارڈر آن کر لیں آپ اور اس کی تلاوت آپ سنیں، اس کے پیچھے تراویح آپ پڑھیں، یہ بھی جائز نہیں ہے. امام کا حاضر اقتدی تو بحاد الامام، امام کا سامنے جتنی سختی ہے ہاں امام موجود رہے، اسی بز میں رہے، اسی محفل میں رہے. تو وہ جو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں وہ امام کی آواز عین آواز نہیں ہے، وہ آواز کا عکس ہے. جی بالکل. اس لیے ٹی وی اور ریڈیو کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. آج کی ترقی یافتہ چیز جو ہے ٹی وی ہے کہ آج سے 20 سال پیچھے لوٹ جائیں، 25 سال پیچھے جائیں تو وہ ریکارڈڈ ہے، جی بالکل ریڈیو ہے، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. جی بالکل. ہمارے پاس لاسٹ منٹ ہے جی، ہم دعا کرنے کے لیے اور آپ سے درخواست ہے پلیز دعا کریں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب قدیر، یہ رمضان ٹی وی کی یہ نشریات جس میں دین کی باتیں کی گئی، مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. جو بولنے میں جو کہنے میں غلطیاں ہوئی مولا اسے معاف فرما کر ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرما. علم دین سیکھنے سکھانے ہمارے پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. جن بچوں نے اس پروگرام میں شرکت کی ہے اور دوسرے حضرات، اللہ ان سب کی دعاؤں کو، ان سب کی کنٹریبیوشن کو اور ان سب کی نظر عقیدت کو مولا قبول فرما. ٹی وی رمضان ٹی وی کے انعقاد میں جن دوستوں نے حصہ ڈالا مولا انہیں جزائے خیر عطا فرما. جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو کمزور ہیں توانائی عطا فرما، جو قرض دار ہیں بار قرض سے نجات عطا فرما. یا اللہ جن کے ماں باپ اہل خاندان کا انتقال ہو گیا، اللہ انہیں اپنی بخشش اور رحمت عطا فرما اور ہم سب سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، تیرا حبیب راضی ہو. اے اللہ اپنے اور اپنے حبیب کے اطاعت میں رکھ، اسی پہ زندہ رکھ، اسی پہ موت عطا فرما. جو ہمارے احباب اور اس شہر کے بعض جگہوں پر جو ہمارے احباب انتقال کر گئے، مولا انہیں قریب رحمت فرما اور ان کے ورثہ کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ اس وبائی مرض سے ہم سب کو نجات عطا فرما اور آسمان کی بلندیوں سے اہل زمین کے لیے شفا نازل فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. فصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین. ناظرین بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا. انشاءاللہ کل اس وقت جو ہے 12:30 بجے ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے، اپنے گردنواز سب لوگوں کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم.